بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، کاش کہ ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کریں اور اس کی پیروی کریں تو دنیا کی ایک تو بہت ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور بہت سارے فساد سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں فرانس کے اندر بھی بہت ساری اس قسم کی واقعات حرکات ہوتی رہیں، اور سویڈن سے یہ شروع ہوئی۔ سویڈش جو وہ کارٹونسٹ تھا لارس بیکاس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاج کیے، آگیں لگائیں، توڑ پھوڑ ہوئے، کئی لوگوں نے حملے کرنے کی کوشش کی۔ کاش کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم کو مد نظر رکھتے کہ انہوں نے، جیسے کہ ان کے اوپر زیادتی کرنے والے یا ان سے بد کلامی کرنے والے یا ان پہ کوڑا پھینکنے والوں پہ، جن لوگوں نے ان کے اوپر، اس عورت نے اوجڑی ڈالی اونٹ کی ان کی نماز پڑھنے کے دوران میں، ان کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، حضور نے ان سب کو معاف کر دیا اور کبھی ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ کاش ہمیں بھی اسی سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ جب سے جماعت احمدیہ وجود میں آئی ہے، بے تحاشا ظلم ہوئے ہیں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں بھی آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے، آپ بھی اپنی کوئی تنظیم بنائیں، جیسے کہ دوسری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ انیک نائک نے تو یہ تک کہا کہ احمدی خودکش حملے کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پر جس طریقے سے ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ بھی جائیں مسجدوں میں اٹیک کریں، حملے کریں۔ احمدی کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا خدا پہ پورا اعتماد ہے، خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہی بدلہ لینے والا ہے۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ، جو آپ اللہ کی راہ میں جو کام کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ہی اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو بدلے تھے خدا تعالیٰ نے لیے، انہوں نے کبھی اپنے سے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ کبھی بدلہ نہیں لیا، یا وہ مسلمان ہو گئے یا خاک ہو گئے وہ لوگ۔ یہ واقعہ میں اب آپ کو بتانے چلے جا رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے جو سویڈش جو کارٹونسٹ تھا، جس نے یہ کام شروع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اور اس قسم کی واقعات حرکات کرنے کا، پچھلے دنوں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کو باقاعدہ سیکیورٹی ملی ہوئی تھی، 2 پولیس والے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے، سیکیورٹی گارڈ، وہ ان کے سمیت جل کے خاک ہو گیا۔ یہ خاک ہو، اس قسم کے لوگ جب خاک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب جو ان سے آتا ہے، کیونکہ یہ ویسے تو بہت سارے لوگ جل بھی جاتے ہیں، آگ لگنے سے بھی مار جاتے ہیں، لیکن یہ آدمی کیونکہ خاص ٹارگٹ تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کیونکہ اس نے خدا کے پیارے نبی کے لیے گستاخی کی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس اذیت سے مارا جو آگ کی اذیت ہوتی ہے، اسے مارا اور وہ خاک میں مل گیا۔ یہ کیونکہ عام لوگ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، مسلمانوں نے کوشش کی، میں تو خیر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم بدلہ لیں گے، کیونکہ وہ خدا کے نبی سے بدتمیزی کر رہا تھا، تو خدا نے ہی اس کا بدلہ لینا تھا۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے نبی کا بدلہ لینے کے لیے ہم چل پڑے فٹافٹ۔ خدا نے یہ کائنات جو بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی، تاکہ حضور اس دنیا میں تشریف لائیں، اور اگر کوئی آدمی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو خدا اس کا بدلہ لے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں خدا تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتمیزی کی ہے، خدا کے نبی سے بدتمیزی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، اس کا انتظار کریں، آپ آگے نہ لگائیں، آپ بڑھ چڑھ کے آگے نہ جائیں۔ جماعت احمدیہ ہمیشہ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہے، کتنے احمدیوں کو شہید کیا گیا، مسجدوں کو آگ لگائی گئی، مسجدیں توڑی گئیں، روزانہ کلمے نوچے جاتے ہیں، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ خدا تعالیٰ اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ پاکستان کے جو حال ہو رہے ہیں، بدحالی ہو رہی ہے، ہر روز چور بن جاتے ہیں، حکمران بھی چور بنتے ہیں، ان کے کابینہ کے لوگ بھی چور بنتے ہیں، کوئی بدفعلی میں پکڑا جاتا ہے، کوئی زناکاری میں پکڑا جاتا ہے، کسی کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، یہ خدا کے بدلے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ نا کہ یہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ لعنتیں پڑتی رہتی ہیں ہمیشہ۔ آپ کبھی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی کریں گے تو خدا تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آپ خدا سے معافی نہیں مانگیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمونہ ہے کہ یہ جو شخص ہے
لارس وکاس جو آج جل کے خاک ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے سیکورٹی گارڈ بھی ختم ہو گئے. کسی اور کا یہ قتل نہیں ہے، کچھ نہیں، واقعہ ایسا نہیں ہے، نہ کسی کا ہاتھ ہے اس میں، یہ خدا کی طرف سے صرف ہوا ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا اس شخص کے اوپر جو اس کو ملنا ہی تھا. اور کیونکہ اس نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی لے سکتا تھا، کیونکہ وہ دنیاوی سیکیورٹیز کے اندر تھا اور اس کو بچانے والے بے تحاشا لوگ تھے، حکومتیں تھیں بچانے والی. اگر فرانس آج یہ حرکتیں کر رہا ہے تو فرانس کے اوپر بھی خدا تعالیٰ ہے، اور خدا تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا. اور اگر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا بدلہ بھی خدا ہی لے گا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارا نبی کی عزت اتنی معمولی نہیں کہ ان جیسے لوگوں کی حرکات کی وجہ سے اس میں آنچ آئے گا. خدا کی نظر میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ہماری نظر میں جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس رنگ میں ان سے بدلہ لینا ہے. اس لیے ہمیشہ خدا پہ چھوڑ دیں. یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، آپ کا ذاتی کوئی جائیداد چھینتا ہے، کوئی آپ کا مال چھینتا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں، اس کی تھانے رپورٹ کریں، وہ سب کچھ کریں. اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ تعالیٰ کے نبی کس کے لیے کوئی گستاخی کرتا ہے تو خدا اس کا بدلہ لے گا. آپ صرف انتظار کریں کہ ان سے وہ جب خدا بدلہ لیتا ہے تو وہ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا کبھی بھی. ناظرین، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے، سمجھ دے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوپر بھڑکائیں نہ، لوگوں کو نہ غصہ دلائیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول ہو گیا، ایسے جھوٹا الزام لگا، کسی کو پکڑا دیا. ابھی تک جتنے بھی کیسز پاکستان میں پکڑے گئے ہیں وہ تمام غلط کیسز ہیں. کسی پہ بھی آپ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے گستاخ رسول کی ہے. گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں بھی. میں مان نہیں سکتا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کر سکتا ہے. جس نے کارٹون بنائے آج اس کا انجام دیکھ لو، یہی انجام ہوگا جو لوگ گستاخی کریں گے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، عقل اور سمجھ دے اور راہ راست پہ لے کے آئے، اور بدگمانی سے بچیں اور آپس میں سلوک دے ان کو. اللہ حافظ و ناصر.